العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات الله محمد جو موضوع دیا گیا ہے حق زہرا اور بطلان خلافت ثلاثہ. حق زہرا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ رہبر بھائی پڑھ چکے ہیں. بہرحال بطلان خلافت ثلاثہ دو چار باتیں. سب سے پہلے ہم معیار دیکھتے ہیں کہ خلافت کا معیار ہے کیا, کیونکہ ہمیں ان کی خلافت کو باطل قرار دینا ہے تو سب سے پہلے انہی کے معیار کو دیکھ لیا جائے کہ ان کے معیار کیا ہے. اہل سنت کے ہاں میں یہ چیزیں بہت تحقیق سے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں تین طریقے ہیں, ایک انتخاب, ایک انتصاب, ایک قہر و غلبہ. ان تینوں سے باہر نہیں جاتے. وہ الگ بات ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے کیا کہا ہے کہ کون سا صحیح ہے کیا, میں اس میں نہیں جاتا, لیکن تین طریقے ہیں. انتخاب یعنی وہی اجماع, اور دوسرا انتصاب. اجماع یعنی انتخاب ہوا اور عمر نے کا بیعت کر لی ابو بکر کی, یہ ہو گیا اجماع. اب انتصاب, ابو بکر نے نصب کر دیا عمر کو, اور اس کے بعد قہر و غلبہ, جس کے لیے عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ نحن مع من غلبہ, کہ جو بھی غلبہ حاصل کر لے بس وہی خلیفہ ہے. مثلا مثال دوں, مکہ میں عبداللہ ابن زبیر اور شام میں عبد الملک بن مروان, دونوں میں جنگ ہوئی. اب یہاں عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ بھی خاموش رہو, ابھی دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ہوگی جو پیروز ہوگا اسی کی خلافت کو تسلیم کر لیا جائے گا. تو بہرحال مختصر کر رہا ہوں, تین طریقے ہیں, اور ہمارے یہاں کائنات کے جس بچے سے بھی پوچھو گے آپ یہی کہے گا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہو. سبحان اللہ. یعنی ہمارے یہاں تین طریقے نہیں ہیں, ہم نے تین کو چھوڑ کر ایک کو مانا ہے. ہم نے تین طریقوں کو چھوڑا اور ایک طریقے کو مانا. اور کائنات میں اگر کسی بچے سے بھی پوچھیں گے کہ شیعوں کا کیا طریقہ ہے, کیسے خلیفہ مانتے ہو, کہیں گے منصوص من اللہ. یعنی منصوص من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ خلیفہ نصب کرے, اللہ کو حق ہے, صرف اعلان نبی کرتا ہے. بے شک. اچھا, یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ نور کی 55ویں آیت ہے. بہرحال آپ جانتے ہیں, پڑھی ہوئی ہے. اس کو آئے استخلاف بھی کہتے ہیں, آئے خلافت بھی کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ ہر فرقہ اس سے اپنے والوں کی خلافت ثابت کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے, اور اسی سے ان کی خلافت بھی باطل ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ نے وعد اللہ الذین منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے عمل صالح انجام دیں. اب اللہ نے یہ معیار دے دیا کہ انتخاب کون کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے, وہ نصب کرے گا. اب مثلا میرا خلافت کا موضوع ہے, مجھے تقریر کرنی تھی, میں نے مولانا ذیشان صاحب سے کہا کہ میری 4 شنبے میں تقریر ہے, آپ مجھے خلافت کے موضوع پر 15 منٹ کی تقریر لکھ دیں تاکہ میں اس کو پڑھوں, اور میں آپ سے 1 گھنٹہ پہلے آؤں گا, لے لوں گا اور اس کی تیاری کروں گا. اب جیسے ہی میں 4 شنبے میں ان کے پاس گیا تو جیسے ہی انہوں نے مجھے ایک ورقہ دیا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے, اب میں نے پڑھا, دیکھا اس پہ آداب کھانے پینے کے آداب لکھے ہوئے ہیں. یعنی میں نے ان کو کیا کہا کہ خلافت کے موضوع پر انہوں نے کھانے پینے کے احکام بتا دیے. اب جب میں ممبر پہ آؤں گا تو جس نے مجھے موضوع دیا ہے
وہ کہے گا یہ معیار ہمارا نہیں ہے، ہمارا معیار یہ خلافت کو بولیے. تو اللہ بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہے میرا معیار یہ ہے نصب میں کروں گا، لوگوں کو اختیار نہیں ہے. اب میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے کہا، اللہ نے وعدہ کیا، کیا اللہ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ اگر لوگوں نے نصب کیا تو اس کا مطلب اللہ کا وعدہ جھوٹا، اس کا مطلب اللہ کا وعدہ جھوٹا، یعنی اللہ وعدہ کر رہا ہے. اچھا آگے اللہ نے کیا کہا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے ہیں ایسے بناؤں گا. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ نے کس کو خلیفہ بنایا. سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کے لیے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. اللہ نے بنایا. اچھا اس پر فرشتوں نے اعتراض کر دیا کہ پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو ایسے کو بنائے گا جو فساد برپا کرے گا. فرشتوں نے یہ کہہ کر کہ تو ایسے کو بنائے گا جو فساد برپا کرے گا. اللہ نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. یعنی آپ اصول اور منطق میں پڑھے ہیں کہ مفہوم ہوتا ہے، ایک منطوق ہوتا ہے. مثلا اس کی بھی دلیل دے دوں. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آیات جو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے پہلے اس کی تحقیق کریں. یعنی یہ ہوا منطوق. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس کوئی عادل کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو قبول کر لو. بے شک. واہ، اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں. اب آئیے کیا کہا کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے. یعنی فرشتے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو خلیفہ جو ہوگا وہ صالح ہوگا، فسادی نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. دیکھیے پیغمبر نے فرمایا میرے بعد ایسے خلیفہ ہوں گے جو ہدایت پر نہیں ہوں گے، فساد برپا کریں گے. اور دوسری طرف کہا میرے بعد ایسے خلیفہ بھی آئیں گے جو صالح المومنین ہوں گے. اس کا مطلب دو طرح کی خلافت ہوئی، ایک فاسدوں کی، ایک صالح المومنین کی. ہمیں دو جو خلافتیں ہیں دو جگہ سے ملی، ایک سقیفہ سے ملی، ایک غدیر سے ملی. اب پہچانیے کہ فساد والی خلافت کون سی ہے اور امن والی خلافت کون سی ہے. غدیر سے جو خلافت ملی اس کے بعد دیکھیے ہوا کیا ہے. جب غدیر میں اعلان ہوا تو سب نے کہا بخیر بخیر، تو سب نے کہا بخیر بخیر، مبارکباد پیش کی. تو اس کا مطلب یہ ہوئی صالح خلافت. اب آئیے سقیفہ خلافت کی طرف. سقیفہ میں جب انتخاب ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ فساد برپا اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے جو ہوا وہ جناب زہرا کے گھر پر حملہ ہوا. یعنی اس سے ثابت ہو گیا جو فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا. تو دو خلافت، ایک سقیفائی ایک غدیری. غدیری جو ہے وہ ہاتھ ملانے کی، یعنی سب نے مبارکباد پیش کی. اب آگے ہوا کیا؟ فرشتوں نے اجماع کیا. اللہ نے فرشتوں کی بات اللہ نے نہیں مانی. تو انہوں نے کہا کہ سب نے اجماع کرے، کہا کہ تو ہم میں سے کسی کو بنا دے، ہم تیری حمد کرتے ہیں. یہ ہوا اجماع. دیکھیے جب اللہ جب کوئی معیار بنا دیتا ہے، جب کہا جاہل میں بنانے والا ہوں، اور اس کے مقابلے میں جب فرشتے آئے معصوم فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تمہارا اجماع قابل قبول نہیں ہے. جب فرشتوں کا جو معصوم ہے ان کا اجماع قابل قبول نہیں ہے. ارے ایسے ہی پڑ گیا. جب معصوم فرشتوں کا اجماع قابل قبول نہیں، تمہارا تو اجماع ویسے ہی بڑھ گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اس کے بعد فرشتوں
فرشتوں سے اللہ نے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. آپ آدم کو سجدہ کیجیے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. اچھا یہاں دیکھیے کہ ابلیس عابد بھی ہے اور زاہد بھی ہے، عالم بھی ہے. ظاہر ہو یا باطن اس سے ابھی بحث نہیں ہے، لیکن ہے. اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ادھر فرعون اور نمرود ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا قال فاخرج منها فانك رجیم. اور اس کے بعد دیکھیں خلافت کی دو سزائیں معین کی ہے خدا نے، ایک یہ فخرج اور دوسری علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ آپ پر قیامت تک لعنت ہے. خدائی کے منکر کی یہ سزا نہیں ہے، نبوت کے منکر کی یہ نہیں ہے، خلافت کے منکر کی ہے. اب دیکھیے تاریخ پڑھیے کہ پیغمبر نے دو سزائیں کس کو دی. کس کو کہا میری بارگاہ سے نکالو ان کو نکالو. اچھا یہ بتائیے جب فرشتوں کے درمیان میں ابلیس تھا، اللہ نے کہا اس پر لعنت ہو، کہ فرشتوں کے درمیان تھا، جنت میں تھا، پاک جگہ پہ. وہ الگ بات ہے کہ جنت عارضی تھی یا کون سی تھی، بہرحال معصومین کے درمیان تھا. بے شک. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جب اللہ نے لعنت کی تو لعنت گئی. اس کا مطلب اللہ ایک معیار دے رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی ظالم ہوتا ہے، حقدار لعنت ہوتا ہے، لعنت رکتی نہیں بھلے ہی وہ معصومین کے درمیان میں ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ زندگی میں پاس ہو یا مرنے کے بعد ادھر ہو یا ادھر ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا حیدری حیدری اب یہ الگ کہ وہ زندگی میں معصوم کے ساتھ ہو یا مرنے کے بعد ادھر ہو یا ادھر ہو، جب لعنت بھیجی جائے گی تو وہیں پہنچے گی. بے شک بے شک. اس کے بعد ایک اور خلافت کا قرآن میں ذکر ہوا، وہ جناب داؤد کی. کیا کہا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یا داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے. اس کے بعد جناب داؤد کے لیے یہ بھی فرمایا کہ الگ نالو الحدید، کہ ہم نے جناب داؤد کو کے سامنے لوہے کو نرم کر دیا. اور بھی ہیں کہ پرندے سایہ کرتے تھے اور فضل دیا، یہ دیا. بہرحال وقت کم ہے تو ہمیں اللہ نے جو معیار دیا کہ جس طرح ہم نے پہلے بنائے، جو اب خلیفہ جو ہوگا اس کا بھی وجود ایسا ہو جس کے سامنے لوہا نرم پڑ جائے. جب ہم نے تاریخ میں دیکھا باب خیبر علی نے اکھاڑا اور پھینک دیا، اور جب علم کو دیا تو پتھر پہ گاڑا، پھر گاڑا، پھر اٹھایا، پھر گاڑا. یعنی بتانا چاہ رہے ہیں میں اللہ کا وہ خلیفہ ہوں جس کے سامنے لوہا بھی نرم ہوتا ہے، پتھر بھی نرم ہوتا ہے. اور دوسری جگہ جب مباہلے میں گئے تو عیسائیوں نے یہی کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے. ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو اپنی جگہ چھوڑ دے. اور آگے دیکھیے جناب ہارون کا ذکر ہوا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، کہ آپ میرے لیے میری قوم میں خلیفہ بن جائیں. بہرحال مختصر کر رہا ہوں. جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو اپنے بعد
جناب ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا. اس کے بعد دیکھا کہ بعد میں جو بھی ہوا کہ وہ گائے کی عبادت کرنے لگے. لیکن یہ جو خلیفہ لفظ ہے یا امام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہاں ضرورت پڑتی ہے اس کی؟ جب منیب غائب ہو یا موت مشہور ہو جائے. اب دیکھیے جناب موسیٰ گئے غائب ہوئے اپنی قوم سے تو جناب ہارون کو بنا دیا. جب رسول اللہ تبوک پر گئے تو علی کو بنایا اور وہی مثال دی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ، کہ آپ کی وہی منزلت ہے. اور جب موت مشہور ہوتی ہے تو اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے. اب ایک عقلی دلیل بھی دے دوں کیونکہ موضوع یہی تھا کہ عقلی اور نقلی. مثلا ایک ڈاکٹر اگر کہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ کس کو چھوڑے گا؟ ڈاکٹر کو. ایک ڈاکٹر گیا اور اس نے کسان کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ مثلا مجھے تقریر کرنی تھی، میں کہیں جانے والا تھا، کوئی مجلس پڑھنی تھی، میں نے کہا کہ فلاں آدمی کو بٹھا دو. میں نے ایک جاہل کو بھیج دیا، کہنے لگے یہ آپ کا نائب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. یعنی جو علم آپ کے پاس تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو رسول اللہ نے علی کو بنایا. علی نے منبر پر بیٹھ کر کہا سلونی سلونی، کہا اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دے. اگر میں ٹیڑھا چلوں، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. علی کے گھر میں ایک معصومہ تھی واہ کہ جس کے لیے معصومین نے فرمایا کہ ہم پر حجت ہے. بے شک. لیکن علی نے کبھی نہیں کہا زہرا سے مسئلہ پوچھوں گا تو بتاؤں گا، لیکن کسی نے یہ کہا کہ جاؤں اور بیٹی سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا. یہ فرق ہے علی اور غیروں میں. بہرحال حق زہرا پر وہ ہو چکی ہے کیونکہ جناب زہرا نے دربار میں جا کر یہی کہا تھا کہ من یرث اذا مت، کہ جب کوئی مرتا ہے اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ تو سامنے سے آواز آئی قال ولدی و اہلی، اس کا بیٹا، اس کی اولاد اور اس کے اہل اس کے وارث ہوتے ہیں. کہ جناب زہرا نے جو رہبر صاحب بیان کر چکے ہیں اپنے دلائل دیے، اور جناب زہرا جانتی تھی کہ ابھی انہوں نے حدیث پر پابند کرا دی تو انہیں کے منہ سے حدیث بنوائی بھلے ہی جھوٹی ہو. بہرحال دربار میں جب گئی اور واپس آئی مختصر کر رہا ہوں، یقیناً یہ وہ در ہے کہ جس پر صبح و شام رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے. اگر اہل سنت کی روایات کو بھی دیکھا جائے، اگر یہی مان لیا جائے کہ دھمکی دی تو یہی بہت بڑا ظلم ہے اہل بیت پر کہ جس در پر سلام کیا جائے اس در پر دھمکی نہیں دی جاتی. اب جناب زہرا جب گھر آئی اور گھر پر حملہ ہوا، ابو الحسن کو رسی میں باندھ کر جب گھسیٹا گیا، جب باہر نکالا گیا تو مقتل میں یہی لکھا ہے کہ جناب زہرا نے امام علی کے دامن کو تھام دیا. ظالم کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ علی کو کھینچوں کہ خود بخود زہرا کا ہاتھ چھوڑ جائے گا، لیکن بہت کوشش کی، زہرا نے علی کا دامن نہیں چھوڑا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام کلفس سے تعزیہ نہ لیا، ہوا میں لہرایا، جناب ہاتھ پر تعزیہ کو مارا، جناب زہرا گر گئی زمین پر.
ہم نے علی کو گھسیٹا. ہاں زادارو مختصر کر رہا ہوں. وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب زہرا نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین جاؤ نانا کی قبر پر جاؤ اور اپنی ماں کے لیے دعا کی. اب مقتل لکھتا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین نانا کی قبر پر گئے باواز بلند کا نانا آپ کو تو پتا ہے ہماری ماں بیمار. ہاں زادارو جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ دعا کی عجب نہیں قبر نبی سے آواز آئی ہوگی اے بیٹا حسن حسین گھر جاؤ تمہاری ماں چل بسی. اب چھوٹے چھوٹے بچے گھر آئے دروازے میں داخل ہوئے. جناب مرزا نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو. بچوں نے کہا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا. ہاں زادارو بس مختصر کر رہا ہوں. جناب زہرا کی شہادت ہو گئی. جنازہ تیار ہوا. اب آخری دیدار کو آ رہے ہیں لیکن امام حسین ایک کونے میں کھڑے ہیں ماں کے دیدار کو نہیں آتے. کہتے ہیں اماں جب تک نہیں بلائے گی یہ حسین نہیں آئے گا. ہاں زادارو وہ ہاتھ جو کبھی زہرا کا نہیں اٹھا وہی ہاتھ بندے کمائیں ٹوٹے آجا میرے حسین آجا. ہاں زادارو وہی ہاتھ اٹھے اور آواز دی ہاں میرے حسین میرے سینے سے لگ جا یہ تیری ماں ہے.